السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے 3 شخصیات کے لیے پیغام بھیجوایا ہے۔ کیا تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کی اچانک عمران خان صاحب سے ملاقات ہو گئی، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں، کچھ مزید خبریں ہیں پاکستان سے، بیرون ملک سے۔ کوشش ہوگی کہ آج کے اس ولاگ کے اندر وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں۔ سب سے پہلی خبر جو ہے وہ لندن سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ خبر پاکستان کے وزیر اعظم کی ہے، لیکن بات انہوں نے لندن میں کی ہے۔ آپ کو پتا ہے پاکستان کے وزیر اعظم ماشاءاللہ غیر ملکی دوروں پہ پاکستان کی بھرپور نمائندگی کر رہے ہیں جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں۔ میں نے پہلے بھی تمام دوروں کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنوری کے مہینے سے لے کے اب تک پاکستان کے وزیر اعظم غالباً 40 روز سے زیادہ انہوں نے ملک سے باہر گزارے ہیں، جس میں انہوں نے متعدد دورے کیے ہیں، اور اس میں یہ جو حالیہ ان کا دورہ ہے جس میں پہلے وہ سعودی عرب گئے ہوئے تھے، وہاں سے لندن گئے تھے، وہاں سے امریکہ گئے تھے، امریکہ سے وہ واپس لندن آئے، اور اب لندن میں انہوں نے بات کی ہے صحافیوں سے برطانیہ میں، اور اس میں انہوں نے ایک طرح سے دفاع کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو جو نامزد کیا گیا ہے نوبل پیس پرائز کے لیے۔ اس پہ وزیر اعظم صاحب کا حکومت کا یہ موقف ہے کہ یہ جو ہم نے نامزدگی کی ہے یہ فلسطین کے تناظر میں آپ اس کو مت دیکھیں۔ جو ریجن ہے پاکستان کا، 2 بڑی طاقتیں ہیں، پاکستان انڈیا جوہری طاقتیں ہیں، اور اگر یہاں پہ کانفلکٹ آگے بڑھتا تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا تھا۔ صدر ٹرمپ نے اس میں بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کیا، اس لیے ہم نے ان کو نامینیٹ کیا ہے، تو یہ ان کا موقف ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ غزہ میں فلسطین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں جو ٹرمپ کا کردار ہے اس کے اوپر تو تنقید ہوگی۔ میں نے آج کے جو پچھلا ولاگ تھا اس کے اندر بھی آپ سے شیئر کیا تھا کہ ٹرمپ کا کوئی امپورٹنٹ وہاں پہ ایک فارمولا بھی ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ کوئی چیز بنائیں جس میں ایک اور شخصیت کا نام بھی آ رہا ہے۔ وہ شخصیت ہے ٹونی بلیئر، اور ٹونی بلیئر آپ کو پتا ہے کہ برطانیہ کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور اس وقت مشرق وسطیٰ میں جو آپ نے یہ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران قتل عام دیکھا، وہاں پہ جو آپ نے انارکی دیکھی، وہاں پہ جو دہشت گردی آپ نے بڑھتے ہوئے دیکھی، اس میں جارج ڈبلیو بش کے ساتھ ٹونی بلیئر کا جو کردار ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی ایک طرح سے خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے جنگ کی، وہاں پہ عراق پہ حملہ کیا جھوٹی انٹیلیجنس کے اوپر کہ جی وہاں پہ بڑے پیمانے پہ تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں، وہاں پہ یہ ہے وہ ہے، لیکن اس کے بعد جو چین آف ایونٹس اس خطے کے اندر پھیلے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور اب ایک نام جو برطانوی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جو ٹرمپ صاحب کا فارمولا ہے اس کے تحت ایک گورننگ باڈی بنائی جا سکتی ہے کہ جو غزہ کو دیکھے گی، غزہ کے معاملات کو دیکھے گی، اور اس کی سربراہی ٹونی بلیئر صاحب کریں گے۔ جی ہاں جی، یہ چیز سامنے آ رہی ہے۔ لیکن اگر آپ برطانیہ کے جو باخبر لوگ ہیں ان سے بات کریں، صحافیوں وغیرہ سے، تو وہاں پہ ایک چیز یہ ہے کہ یہ ٹونی بلیئر صاحب وہاں پہ جا کے بیٹھیں گے نہیں، یہ جا کے وہاں پہ کسی چیز کا، جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بریمر کے کون تھا، مجھے ایگزیکٹلی ابھی ان کا نام یاد صحیح نہیں آ رہا، جن کو وہاں پہ بنا دیا گیا تھا، ایک طرح سے وائس رائے بنا دیا تھا عراق میں، امریکن وہ شخصیت تھے، ان کو وہاں پہ ایک انچارج بنا دیا گیا تھا، گورنر ٹائپ کوئی ایسی ٹائپ شخصیت تھی، وہ اوور آل چیف ایگزیکٹو تھے پورے عراق کے، اور اس کو وائس رائے بھی کہا جاتا تھا۔ ابھی ایگزیکٹ میرے ذہن سے اس وقت ایگزیکٹ ان کا نام نکل گیا ہے، لیکن اسی قسم کی صورتحال کہا جا رہا ہے کہ جی غزہ میں بھی ہو سکتی ہے اور ٹونی بلیئر کو وہاں پہ انچارج بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں جو دوسری رائے ہے، جو دوسری خبر ہے، وہ یہ ہے کہ ٹونی بلیئر جو ہے معاملات کو شروع میں دیکھیں گے، ایک باڈی بنے گی جو ان سارے معاملات کو دیکھے گی، اور جب غزہ سیٹل ہو جائے گا ان کی خواہشات کے مطابق تو وہ فلسطینیوں کے حوالے کر دیا جائے گا اور فلسطینی اس کو دیکھیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن کمنگ بیک ٹو دا سٹوری، جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی ہم نے اس لیے ان کو نامزد کیا، اور برطانیہ میں انہوں نے صحافیوں سے وہاں پہ انٹریکشن ہوئی اور اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ ویسے مہدی حسن صاحب کے ساتھ انٹریکشن کے بعد اگر برطانیہ میں صحافیوں کے ساتھ انٹریکشن جو ہے وہ ایک طرح سے سائے آف ریلیف ہی ہوگا ہماری جو حکمراں جماعت کے لیڈران ہیں۔ اب آپ امیجن کریں کہ اگر آگے مہدی حسن بیٹھ جائے کہیں پہ تو پھر کیا ہوگا، پر یہ تو ایسے میں نے لائٹر نوٹ میں کہا ہے۔ پر مریم بی بی نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا کہ جو پنجاب کے اوپر بات کرے گا، پنجاب کی عوام پہ بات کرے گا، پنجاب کی ترقی پہ بات کرے گا، میں اس کو گھر تک ہم اس کو پہنچا کے آئیں گے۔ انہوں نے کہا جی میرے اوپر اگر کوئی بات کرتا ہے، مریم پہ کوئی بات کرتا ہے تو مجھے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پنجاب پہ بات کرے گا تو اس کو ہم گھر تک پہنچا کے آئیں گے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کا یہ کلپ کافی زیادہ وائرل ہوا ہے۔ فیصلہ آباد میں غالباً وہ کسی تقریب سے خطاب کر رہی تھی، خود پر تنقید برداشت کر لوں گی لیکن پنجاب کے خلاف بات کی تو نہیں چھوڑوں گی، یہ مریم نواز صاحبہ نے کہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب پہ کون تنقید کر رہا ہے،
یہ پنجاب کی عوام پہ کون تنقید کر رہا ہے؟ لوگ تو تنقید یہ کر رہے ہیں کہ پنجاب کی عوام بڑی مشکل میں ہے، سیلاب میں پھنسی ہوئی ہے، اور یہاں پہ حکمران جو ہے وہ اپنی تصویریں لگا رہے ہیں۔ اب تک پنجاب میں جو بھی تنقید ہو رہی ہے وہ تو مریم نواز کے گورننس ماڈل پہ ہو رہی ہے، مریم نواز صاحبہ پہ ہو رہی ہے، تو پنجاب کی عوام پہ تو تنقید ہے نہیں۔ یہ کوئی صوبائیت کا مسئلہ تو ہے نہیں، اس کو صوبائیت کا رنگ کیوں دیا جا رہا ہے؟ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ وہاں پہ سیلاب آیا ہوا ہے، کسانوں کے ساتھ آپ کتنا انٹریکٹ کر رہے ہیں، ہر جگہ پہ آپ نے اپنی تصاویر لگا دی ہیں، ابھی ہر جگہ پہ جی الیکٹرک بسیں دی جا رہی ہیں، بڑی بڑی تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تو تنقید یہ ہو رہی ہے کہ پرائورٹی اس وقت جو حکومت کی ہے وہ اپنی تشہیر میں ہے، ہر جگہ پہ اپنی تصویر لگاتے ہیں، منصوبے ایسے شروع کیے جا رہے ہیں کہ جس پہ جو ہے لوگوں کو نظر آئے کہ جناب یہ ان کی بس جاری ہے، وہ جاری ہے، اچھی بات ہے، اس سے تو پنجاب کی اگر عوام کو فائدہ ہوتا ہے تو اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں۔ نہ کوئی ایسے ترقی کے اوپر کوئی تنقید کر رہا ہے اور نہ ہی کوئی خدا نہ خواستہ صوبہ پنجاب کے حق کے اوپر یا ریسورسز کے اوپر کوئی بات کر رہا ہے۔ لوگ بات یہ کر رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر عوام کتنی مشکل میں ہے سیلاب کے بعد۔ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ پنجاب کی عوام کا پیسہ ہے، یہ پاکستان کا پیسہ ہے، جن کو ذاتی تشہیر کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف میڈیکل جناب سٹی بنائی جا رہی ہے، مریم نواز ہیلتھ کلینک بن رہے ہیں، سب عوامی پیسے سے، لیکن میاں صاحب کا علاج جنیوا میں ہو رہا ہے، شہباز شریف صاحب اپنا روٹین کا میڈیکل چیک اپ لندن میں کروا رہے ہیں۔ تو یہ تنقید ہو رہی ہے۔ تنقید جو ہے خدا نہ خواستہ پنجاب کی عوام پہ تو نہیں ہو رہی، پنجاب کی عوام کے ساتھ تو وہی ہو رہا ہے جو ملک بھر میں عوام کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو، چاہے وہ سندھ میں ہو یا کسی اور جگہ پہ ہو۔ تو یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کو پنجاب کی عوام یا پنجاب کے حق پہ کہاں پہ ایسا لگا۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے، اگر پنجاب کے خدا نہ خواستہ عوام کا حق مارا جا رہا ہے تو اس پہ تو بات ضرور ہونی چاہیے، لیکن تنقید جو اب تک ہو رہی ہے وہ آپ کی گورننس کے اوپر ہو رہی ہے، وہ آپ جس طریقے سے عوامی پیسے سے اپنی تشہیر کرتے ہیں حکمران، اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے۔ جو اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات چھاپ رہے ہیں ان کے اوپر جو ہے تنقید ہوئی، جو غیر ملکی دورے ہو رہے ہیں، جو ایئر فورس کے طیاروں میں خبر آئی کہ جناب اس کو بٹھا کے جاپان لے جایا گیا، اس چیز کے اوپر تنقید ہو رہی ہے۔ اس میں پنجاب کی عوام کہاں سے آ گئی؟ تو پنجاب کی عوام پہ یا پنجاب کے حق پہ تو کوئی بات نہیں کر رہا، خدا نہ خواستہ پنجاب کا حق تو کوئی نہیں لینا چاہتا۔ تنقید ہو رہی ہے حکمرانوں کے گورننس ماڈل کے اوپر اور جس طریقے سے وہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ مریم بی بی کہہ رہی ہیں کہ جی مجھ پہ جو مرضی تنقید ہوتی رہے، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، تو جو لوگ تنقید کر رہے ہیں وہ جاری رکھیں۔ ہاں، اور انہوں نے یہ بات بھی جو واضح کر دی کہ پنجاب کے حق پہ کوئی بات کرے گا، پنجاب کی عوام کے خلاف کوئی بات کرے گا تو اس کے وہ جو ہے گھر تک وہ پہنچا کے آئیں گے۔ تو یہ بھی اچھی بات ہے، پنجاب کے جو عوام ہیں ان کو بھی خوش ہونا چاہیے۔ اب آپ نے فکر نہیں کرنی، اگر آپ کے خلاف کوئی بات کرے گا تو آپ کی حکومت خود اس کو دیکھ لے گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس جہانگیری کو کام سے روکنے کا جو حکم نامہ ہے اس کو معطل کر دیا۔ آج پھر ہم نے دیکھا کہ معزز جج صاحبان گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس جہانگیری کے خلاف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے ایک فیصلہ جاری کیا، حکم نامہ جاری کیا کہ وہ کام اپنا مزید جاری نہیں رکھ سکتے، ان کو کام سے روک دیا گیا۔ اور پھر اس حکم نامے کے خلاف جسٹس جہانگیری صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل کی، درخواست لے کے وہ وہاں پہ گئے اور آج وہ حکم نامہ جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے۔ تو اب جسٹس جہانگیری جوڈیشل کام تو جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے معاملات چلائے جا رہے ہیں، جس طریقے سے ان کی ڈگری کینسل کی گئی 30-40 سال کے بعد، ایسا کہاں ہوتا ہے؟ ایون کہ جسٹس جہانگیری صاحب نے بھی غالباً آج یہ کامنٹ کہیں پہ کیا جس وقت وہ گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، صحافیوں نے جب ان سے کوشچن کیا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ پہلے شور یہ تھا کہ جسٹس جہانگیری کی ڈگری کے جعلی ہے، جعلی ہے، جعلی ہے۔ جعلی ڈگری کینسل نہیں ہوتی، جعلی ڈگری کے اوپر مقدمہ ہوتا ہے، جعلی ڈگری کے اوپر جو ہے وہ آپ کے اوپر کرمنل کیس ہو سکتا ہے کہ یہ تو آپ نے فراڈ کیا ہے، آپ کی ڈگری جعلی ہے۔ لیکن اب یونیورسٹی بتا رہی ہے کہ یہ ڈگری ہم کینسل کر رہے ہیں، اٹ مینس کہ ڈگری تو اصلی ہے لیکن اب ہم نے اس کو منسوخ کر دیا ہے۔ تو وہ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ اتنے سالوں کے بعد اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ ان کی ڈگری آپ کو جو ہے وہ کینسل کرنی پڑی یا منسوخ کرنی پڑی۔ اب یہ معزز عدالت کے اندر کیس ہے، وہ دیکھے گی اس سارے معاملے کو۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ برملا اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، کہ جسٹس جہانگیری صاحب ہر حالت میں ان کو بھیج دیا جائے گا، گھر بھیج دیا جائے گا۔ اور سپریم جوڈیشل کونسل غالباً اکتوبر کے مہینے میں ایک اجلاس بلایا گیا سپریم جوڈیشل کونسل کا، اس میں اس معاملے کو دیکھا جائے گا اور جسٹس جہانگیری صاحب کو جو ہے ان کے عہدے سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اور جسٹس جہانگیری کیا مستعفی ہوں گے؟ ابھی تک کی جو یہ خبر ہے کہ انہوں نے مستعفی ہونے سے انکار کیا ہے اور وہ یہ آپشن ان کے سامنے ہے۔ کچھ لوگوں نے ان سے اس بارے میں مشاورت کی ہے، کچھ صحافی یہ خبر دے رہے ہیں، لیکن جسٹس جہانگیری صاحب جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے مستعفی نہیں ہونا، جو بھی کرنا ہے آپ نے جس طرح یہ سسٹم چلانا ہے اسی کے تحت چلائیں چیزیں، میں ادھر ہی ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ آئینی بینچ اس کو دیکھ رہا ہے تو
یقیناً جو بھی فیصلہ آئے گا وہ آئین اور قانون کے مطابق آئے گا۔ اس سے پہلے جسٹس جہانگیری صاحب سندھ ہائی کورٹ گئے تھے، وہاں پہ بھی آئینی بینچ نے معاملہ دیکھا تھا اور پھر ان کو فریق بننے کی اجازت نہیں ملی اور اچانک وہ فیصلہ بھی انہوں نے دے دیا، اور اس فیصلے کے فوراً بعد ساتھ ہی سندھ یونیورسٹی جو ہے اس نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا، اس کی جو کمیٹی ہے کہ جناب ہم ان کی ڈگری منسوخ کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے، بڑا امپورٹنٹ کیس ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیس آگے کس طرف جاتا ہے۔ اب یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں آپ کو مختلف فیکٹرز نظر آ رہے ہیں، مختلف چیزیں ہو رہی ہیں ملک کے اندر کہ ادھر یہ ہو رہا ہے، ادھر وہ ہو رہا ہے، فلانی جگہ پہ یہ چیز ہو رہی ہے، خیبر پختونخوا میں یہ صورتحال ہے، کسی اور جگہ پہ وہ صورتحال ہے، اس ریاست کے اندر عوام احتجاج کر رہی ہے، یہاں پہ یہ ہو رہا ہے۔ مختلف چیزیں جو ہو رہی ہیں اس کے اندر جو ہے حکومت مختلف چیزوں کو جگل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ساری چیزوں کو مینج کر لیا جائے۔ تو اب یہ آگے کس طرف جائے گا، یہ چیزیں کس طرح انفولڈ ہوں گی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، ان سے ملاقات نہیں ہو سک رہی تھی عمران خان صاحب کی۔ پھر خیبر پختونخوا میں ایک جلسہ ہوا، جلسہ بڑا زبردست قسم کا جلسہ تھا، اس میں عوام کا جو غصہ تھا وہ بھی سامنے نظر آیا، عوام نے کچھ چیزوں کے اوپر احتجاج بھی کیا، اپنی قیادت کے اوپر احتجاج بھی کیا۔ پھر خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، آزاد کشمیر کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ تو پھر آج اچانک علی امین گنڈا پور صاحب کو اجازت مل گئی اور ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ پہلے علی امین گنڈا پور صاحب کو نہیں ملنے دیا جا رہا تھا، غالباً 2 گھنٹے ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے۔ اب اس ملاقات کے اندر کیا باتیں ہوئی ہیں وہ تفصیلات آہستہ آہستہ آئیں گی، تو جب بھی وہ تفصیلات آتی ہیں کچھ چیزیں پتہ ہیں لیکن کچھ چیزیں میں ابھی کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جب کنفرم ہو جائیں تو کوشش ہوگی کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ خان صاحب سے پھر آج سلمان اکرم راجہ صاحب کی ملاقات بھی ہوئی، کیونکہ وہ بھی اڈیالہ جیل گئے ہوئے تھے غالباً کیس کے سلسلے میں۔ وہ صبح 10 بجے گئے، 1 بجے ان کو اندر بھیجا گیا۔ خان صاحب نے ان سے جو بات کی اس میں مختلف چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ عوام آگے نکل گئی ہے، ہماری لیڈرشپ پیچھے رہ گئی ہے۔ جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، جس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ عوام اور لیڈرشپ میں کیا کوئی گیپ آ گیا ہے، عوام لیڈ کر رہی ہے اور لیڈرشپ کیا پیچھے رہ گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر بھی ڈسکس ہوں گی۔ اور ایک چیز جو ڈسکس ہو رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ بائی دا ٹائم آپ یہ ویڈیو دیکھیں وہ خبر میڈیا میں بھی آ چکی ہو، وہ خبر یہ ہے کہ ایک مشترکہ اجلاس بلانے کا اعلان ہو سکتا ہے، اور وہ اجلاس یعنی سینٹ کا، اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صوبائی اسمبلی کے جو اراکین ہیں ان کا اجلاس جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر ہو۔ جی ہاں جی، ایک مشترکہ اجلاس بلانے کے اوپر بھی ہو سکتا ہے کہ غور ہو، اور تمام جو ان کے اراکین پارلیمنٹ ہیں، اراکین سینٹ ہیں، وہ عوامی اسمبلی کا انعقاد کریں اڈیالہ جیل کے باہر۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جہاں پہ حکومت پر دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے، اور علی امین صاحب کی جو ملاقات آج ہوئی ہے اس میں یہ کوئی اتنی سمپل چیز نہیں ہے۔ یقیناً کافی زیادہ دباؤ نظام پہ بھی پڑ رہا ہے، حکومت پہ بھی پڑ رہا ہے، اور کچھ چیزوں کے حوالے سے وہ غالباً چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش بھی کریں گے، اور اسی وجہ سے علی امین صاحب کو اب اجازت دے دی گئی۔ پہلے علی امین صاحب کو اجازت نہیں دی جا رہی تھی، جس کو چاہتے ہیں حکومت والے ملاقات کروا دیتے ہیں، جس کو نہیں چاہتے نہیں ملاقات کرواتے۔ اس پہ علی امین صاحب پہ بھی تنقید ہوتی رہی، لیکن علی امین جینوئنلی کوشش بھی کرتے رہے کہ میری ملاقات عمران خان صاحب سے ہو جائے۔ میری 2-3 لوگوں سے اس حوالے سے بات بھی ہوئی، لیکن علی امین کو روکا گیا۔ اس سے علی امین کے اوپر بھی تنقید ہوتی تھی، حکومت کا بھی وہ جسے کہتے ہیں ایک طرح سے وہ مقصد پورا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر کی جو لڑائی ہے اس کو بھی ابھارا جائے، پھر اندر تنقید بھی کافی زیادہ ہوتی تھی۔ لیکن آج کی ملاقات کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ ملک میں جو مختلف ایونٹس ہو رہے ہیں، یہ جو مختلف ایونٹس ہیں ان کو مینج کرنا ہے مختلف طریقوں سے۔ تو اب وہ کس طرح مینج کیا جائے گا، کیسے ہوگا، ممکن ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات آگے کس طرف چلتے ہیں۔ لیکن خان صاحب نے آج 3 شخصیات کے لیے پیغام بھیجا ہے، اور وہ جو 3 شخصیات ہیں جن کے لیے خان صاحب نے پیغام بھیجا ہے ان میں جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، اور پیر پگاڑا صاحب ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہوگا آگے جو تحریک چلنی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر کے لیے عمران خان صاحب نے سینٹ میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو نامزد کیا، اس لیے کہ پتہ ہے کہ ان کے خلاف حکومت کوئی نیا مقدمہ اس طرح نہیں بنا سکتی ہے، 9 مئی کے کسی مقدمے میں ان کو نائل نہیں کر سکتی۔ پہلے شبلی فراز صاحب کو کر دیا گیا، عمر ایوب صاحب کو قومی اسمبلی سے کر دیا گیا، اور محمود اچکزئی صاحب کو خان صاحب نے قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر بنایا، اور اس کے پیچھے بھی یہی سوچ ہے۔ اور یہ ایسا وہ سیاسی کارڈ ہے خان صاحب کا کہ جس نے ہر کسی کو بوکھلا دیا،
ایک طرح سے ان کی اپنی جماعت کے اندر بھی کچھ لوگوں کو اس پہ اعتراضات تھے، لیکن حکومت کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا کہ اب محمود اچکزئی صاحب کو ہم کس طرح ٹیکل کریں گے یا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو ہم کس طرح ٹیکل کریں گے، یہ تو بڑے کھل کے بولتے ہیں۔ تو یہ ایک سیاست جو ہے عمران خان صاحب نے کی اور بڑے بہترین طریقے سے اپنا سیاسی کارڈ کھیلا، اور اب انہوں نے پیغامات بھجوائے ہیں، اور اس میں پیر پگاڑا صاحب کے لیے بھی پیغام ہے۔ پیر پگاڑا صاحب کا بھی بڑا امپورٹنٹ کردار ہو سکتا ہے۔ پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے پگاڑا ہاؤس جانا تھا، وہاں پہ ان کی ملاقات ہونی تھی، کچھ لوگ گئے تھے لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نہیں جا سکے۔ میں آپ کو یہاں تک خبر دے دیتا ہوں کہ یہ آج سے کچھ ماہ پہلے پیر پگاڑا ہاؤس میں کھانے تیار ہو گئے تھے کہ آج تحریک انصاف کی قیادت آئے گی، اور یہ وجہ اس کی کیا ہے، جو پیر پگاڑا صاحب کے مریدین ہیں ان کی لوگ بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، جو وہاں پہ عوامی موڈ ہے اس کی جتنی بھی فیڈ بیک ہے وہ پیر پگاڑا صاحب تک بھی پہنچ رہی ہے، اور پیر پگاڑا صاحب کو بھی پتا ہے کہ عوام اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی ہو، پنجاب کے اندر بھی ان کی مقبولیت ہے، سندھ کے اندر بھی ان کی مقبولیت ہے، ہر جگہ پہ اگر اس وقت کوئی قومی لیول کی جماعت یا قومی لیول کا لیڈر ہے تو وہ عمران خان صاحب ہیں، اور ہر جگہ پہ ان کی سپورٹ ہے۔ اور اسی وجہ سے پیر پگاڑا صاحب نے اس چیز کا ذکر بھی کیا، اور پھر اس وقت یہ طے ہوا کہ ان کو بھی ساتھ لے کے چلا جائے گا، یہ بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہوگی جس میں سی ایم صاحب بھی جائیں گے، لیکن پھر اچانک سی ایم صاحب بیمار ہو گئے تھے، اس وقت وہ نہیں جا سکے تھے، اور وہاں پہ کھانے شانے بھی تیار تھے، سب کچھ تیار تھا وہاں پہ، لیکن وہ معاملہ آگے نہیں چل سکا تھا۔ اب عمران خان صاحب نے ان تینوں شخصیات کے لیے ایک پیغام بھجوایا ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب جا کے ہو سکتا ہے ان سے ملاقات کریں اور یہ پیغام ان کو ڈیلیور کریں۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔